مرحوم کی یاد میں۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے سے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی موٹر کار کو دیکھوں تو مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے، اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں کہ جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم ہو جائے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر کار اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے، میری تلی تک پہنچ جائے، تو اس دن میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی، اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ دی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا۔ مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا صاحب، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ تو ہوگا ہی نا آخر۔ میں نے کہا، میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں، سنتے ہو مرزا؟ کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے کے بڑے طاق ہو، کہہ دو گے کہ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے، تمہاری دم نہیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں، لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں، وہ بھی پیدل چلتے ہیں اور میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں، کچھ ہے تو کہو، بس چپ ہو جاؤ۔ تم کچھ نہیں کہہ سکتے، چپ۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل؟ تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں زمین پر، دونوں پاؤں میں سے ایک زمین پر ضرور رہے۔ یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں تو دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں تو پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے۔ خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پرواہی پر رونے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، گویا میں نے جو اپنی تکالیف بیان کی ہیں وہ محض خام خیالی ہیں، یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا توجہ کے قابل ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا، اچھا مرزا یوں ہی صحیح، دیکھو تو پھر میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسو کے بازو پر جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی میری طرف سے منہ موڑا۔ میں مسکرا دیا، لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر بڑے استناء کے ساتھ میں نے دوسری طرف دیکھا۔ مرزا پھر بولے، کیا کہا تم نے؟ کیا خریدنے لگے ہو؟ میں نے کہا، سنا نہیں تم نے؟ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں اور بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن تم کیونکہ ذرا کند ذہن ہو اس لیے دونوں الفاظ اکٹھے استعمال کر دیے ہیں تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے، اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اوپر چڑھا لی، پھر سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور لے جاتا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا پھر بولے، میں نے سوچا اثر ہوتا جا رہا ہے، مرزا صاحب پر روب پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مروب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا، میں نے کہا، مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول اور کالج اور گھر پر 2-3 زبانیں سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تمہیں کئی ایسے الفاظ آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے، پھر بھی اس وقت تمہارا کلام سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ تم جلتے ہو
مرزا اس وقت جو تمہاری ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہنے لگے نہیں یہ بات تو نہیں ہے، میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا۔ تم نے کہا کہ ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں، تو میاں صاحب زادے خریدنا ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا، لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، میں نے کہا میں اپنی کئی قیمتی چیزیں بیچ سکتا ہوں۔ مرزا بولے کون سی مثلاً؟ میں نے کہا ایک تو میں اپنا سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا۔ مرزا کہنے لگے چلو 10 آنے تو یہ ہوگا، اور باقی 2,500-3 ہزار کا انتظام بھی اسی طرح سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے، چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں۔ بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔ اس سے ایک گونا اطمینان ہوا۔ مرزا بولے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں، ایک بائیسیکل لے لو۔ میں نے کہا وہ روپے کا مسئلہ تو پھر بھی جوں کا توں رہا۔ کہنے لگے مفت۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا مفت؟ وہ کیسے؟ کہنے لگے مفت ہی سمجھو، آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے، البتہ تم ہی احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو اور بات ہے۔ اس موقع پر میں جو ہنسی ہنستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہنسی میں ہنسا، اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باتیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یک لخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے میں اس سے محفوظ ہوں، تو میں نے پوچھا ہے کس کی؟ مرزا بولے کہ میرے پاس ایک بائیسیکل پڑی ہے، تم لے لو۔ میں نے کہا پھر سے کہنا ذرا۔ کہنے لگی بھائی ایک بائیسیکل میرے پاس ہے، جب میری ہے تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ 14ویں صدی میں ایسے بے غرض اور اثار والے لوگ بھلا کہاں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ میں نے کرسی پر سرکا اور مرزا کے پاس کرسی کر لی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ میں نے کہا مرزا صاحب پہلے تو میں اس گستاخی اور درستی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی۔ دوسرے میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے۔ میں ہمیشہ تم کو ازہد کمینہ، ممسک، خود غرض، عیار انسان سمجھتا ہوں۔ دیکھو ناراض مت ہو، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج تم نے اپنی شرافت، دوست پروری کا ثبوت دیا ہے، مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، قریب تھا کہ مرزا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا، لیکن مرزا صاحب کہنے لگے واہ اس میں میری فیاضی کیا ہوتی، میرے پاس ایک بائیسیکل ہے جسے میں سوار ہوا، ویسے تم بھی سوار ہوئے۔ میں نے کہا مرزا مفت میں نہ لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرزا کہنے لگے بس اسی بات سے ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ خدا گواہ ہے اس میں احسان کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا خیر کچھ بھی ہو، تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ مرزا بولے قیمت کا ذکر کر کے تم نے گویا مجھ کو کانٹوں پر گھسیٹنے کی کوشش کی ہے، اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں۔ میں نے پوچھا تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہنے لگے میں نے تو 250 میں لی تھی، لیکن اس زمانے میں بائیسیکلوں کا رواج ذرا کم تھا اس لیے قیمتیں ذرا زیادہ تھی۔ میں نے کہا کیا بہت پرانی ہے؟ بولے نہیں ایسی پرانی بھی کیا ہوتی، میرا لڑکا اس پر کالج جایا کرتا تھا اور اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائیسیکلوں سے ذرا مختلف ہے۔ آج کل تو بائیسیکلیں ٹین کی بنتی ہیں جنہیں کالج کے سرفرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں، اور پرانی بائیسیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ مگر مرزا 250 روپے تو میں تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا، اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے، میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا۔ مرزا کہنے لگے تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں، اول تو قیمت لینا ہی نہیں چاہتا، لیکن میں نے کہا نہ مرزا قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی۔ اچھا تم یوں کرو کہ تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں، تم گھر جا کے گن لینا، اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائیسیکل بھیج دینا، ورنہ روپے واپس کر دینا۔ اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکا ہوں، یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ مرزا بولے بھائی جیسے تمہاری مرضی، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت جانے دو، لیکن
जानता हूं कि तुम न मानोगे। मैं उठकर अंदर कमरे में आया। मैंने सोचा कि इस्तेमाल शुदा चीज़ की लोग आम तौर पर आधी कीमत देते हैं, लेकिन जब मिर्ज़ा से कहा था कि मैं तो आधी कीमत भी नहीं दे सकता तो मिर्ज़ा मोतरज़ ना हुआ था। वो बेचारा तो यही कहता रहा कि तुम मुफ्त ही ले लो। लेकिन मुफ्त में कैसे ले लूं? आखिर बाइसिकल है, एक सवारी है, घोड़ों और मोटरों और टांगों के ज़ुमरे में शुमार होती है। बक्स खोला तो मालूम हुआ कि कुल 46 रुपये हैं। 46 रुपये तो कुछ ठीक रकम मालूम नहीं होती। 45 या 50 हो जब भी बात बने। 50 तो हो नहीं सकते, और अगर 45 ही देने हैं तो 40 क्यों ना दिए जाएं। जिन रकमों के आखिर में सिफर आता है वो रकमें कुछ ज़्यादा माकूल मालूम होती हैं। बस ठीक है, 40 रुपये दे दूंगा, खुदा करे मिर्ज़ा कबूल कर ले। बाहर आया, 40 रुपये मुट्ठी में बंद करके मिर्ज़ा की जेब में डाल दिया और कहा, मिर्ज़ा इसको कीमत ना समझना, लेकिन अगर एक मुफलिस दोस्त की हकीर सी रकम मंजूर करना तुम्हें अपनी तौहीन ना मालूम हो तो कल बाइसिकल भिजवा देना। मिर्ज़ा चलने लगे तो मैंने फिर कहा कि मिर्ज़ा कल ज़रूर सुबह सुबह ही भिजवा देना। रुखसत होने से पहले मैंने फिर एक दफ़ा कहा, कल सुबह 8-9 बजे तक पहुंच जाए, देर ना करना, खुदा हाफिज़। और देखो मिर्ज़ा, मेरे थोड़े से रुपयों को भी ज़्यादा समझना, खुदा हाफिज़। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ, और मेरी गुस्ताखी को माफ़ कर देना। देखो कभी कभी यूं ही बेतकल्फ़ी में, कल सुबह 8-9 बजे ज़रूर, खुदा हाफिज़। मिर्ज़ा कहने लगे, ज़रा इसको झाड़ पूंछ लेना और तेल वगैरह डलवा लेना। मेरे नौकर को फुर्सत होती तो खुद ही डलवा दूंगा, वरना तुम खुद ही डलवा लेना। मैंने कहा, हाँ हाँ वो सब कुछ हो जाएगा, तुम कल भेज ज़रूर देना, और देखना 8 बजे तक 7:30 बजे तक पहुंच जाए। अच्छा, खुदा हाफिज़। रात को बिस्तर पर लेटा तो बाइसिकल पर सैर करने के मुख्तलिफ प्रोग्राम तजवीज़ करता रहा, और ये इरादा तो पुख्ता कर लिया कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इर्द गिर्द की तमाम तारीखी इमारत और खंडरों को नए सिरे से देख डालूंगा। इसके बाद अगले गर्मी के मौसम में हो सकता है बाइसिकल पर कश्मीर वगैरह की सैर को निकल जाऊं। सुबह सुबह हवाखोरी के लिए हर रोज़ नहर तक जाया करूंगा। शाम को ठंडी सड़क पर जहां लोग सैर के लिए निकलेंगे, मैं भी सड़क की साफ और शफाफ सतह पर हल्के हल्के खामोशी के साथ हाथी के दांत की एक गेंद की मानिंद गुजर जाऊंगा। डूबते हुए आफताब की रोशनी बाइसिकल के चमकीले हिस्सों पर पड़ेगी तो बाइसिकल जगमगा उठेगी, और ऐसा मालूम होगा कि जैसे राजहंस जमीन के साथ साथ उड़ रहा है। वो मुस्कुराहट जिसका ऊपर जिक्र कर चुका हूं अभी मेरे होंठों पर खेल रही थी। बारहा दिल चाह रहा था कि अभी भाग जाऊं और इसी वक्त मिर्ज़ा को गले लगा लूं। रात को ख्वाब में दुआएं मांगता रहा कि खुदाया मिर्ज़ा को बाइसिकल देने पर रजामंद हो जाए। सुबह उठा तो उठने के साथ ही नौकर ने ये खुशखबरी सुनाई कि हुजूर वो बाइसिकल आ गई है। मैंने कहा, इतनी सवेरे? नौकर ने कहा, वो तो रात को ही आ गई थी, आप सो गए थे, मैंने जगाना मुनासिब ना समझा। और साथ ही मिर्ज़ा साहब का ये आदमी डिबरियां कसने का औजार भी दे गया है। मैं हैरान हुआ कि मिर्ज़ा साहब ने साइकिल भिजवा देने में इस कदर उजलत से क्यों काम लिया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा, भाई नहाए शरीफ और दयानतदार आदमी है, रुपए ले लिए थे तो बाइसिकल क्यों रोक रखते। नौकर ने से कहा, देखो ये औजार यहीं छोड़ जाओ, और देखो बाइसिकल को किसी कपड़े से खूब अच्छी तरह झाड़ो, और ये मोड़ पर जो बाइसिकलों वाला बैठा है ना, इससे जाकर बाइसिकल में डालने का तेल ले आओ। और देखो, अरे भागा कहाँ जा रहा है, हम ज़रूरी बात तुमसे कह रहे हैं। बाइसिकल वाले से तेल की एक कुप्पी ही ले आना, और जहाँ तेल देने की जगह है वहाँ तेल दे देना, और बाइसिकलों वाले से कहना कोई घटिया सा तेल ना दे दे जिससे तमाम पुर्जे ख़राब हो जाए। बाइसिकल के पुर्जे बड़े नाजुक होते हैं। और बाइसिकल बाहर निकाल के रखो, हम अभी कपड़े पहन कर आते हैं, हम ज़रा सैर को जा रहे हैं। और देखो साफ़ कर देना, और बहुत ज़ोर ज़ोर से कपड़ा मत घिसकना, बाइसिकल का पॉलिश घिस जाता है। जल्दी जल्दी चाय पी, गुसल खाने में बड़े जोश के साथ चल चल चमेली बाग में गाता रहा। इसके बाद कपड़े बदले और औजार को जेब में डाला और कमरे से बाहर निकल आया। बरामदे में आया तो बरामदे के साथ एक अजीबो गरीब मशीन पर नज़र पड़ी। ठीक तरह से पहचान ना सका कि ये क्या चीज़ है। नौकर से दरियाफ्त किया, क्यों बे, ये क्या चीज़ है? नौकर बोला, हजूर ये बाइसिकल है। मैंने कहा, बाइसिकल? किसकी बाइसिकल? कहने लगा, मिर्ज़ा साहब ने भिजवाई है आपके लिए। मैंने कहा, जो बाइसिकल रात को उन्होंने भेजी थी वो कहाँ गई? कहने लगा, यही तो है। मैंने कहा, क्या बकता है, जो बाइसिकल मिर्ज़ा साहब कल रात को भेजी थी वो बाइसिकल यही है? कहने लगा, जी हाँ। मैंने कहा, अच्छा, फिर इसे देखने लगा, और इसको साफ क्यों नहीं किया? इसको 2-3 दफ़ा साफ किया है, ये तो मैली, तो फिर ये मैली क्यों है? नौकर ने इसका जवाब देना शायद मुनासिब ना समझा। और तेल लाया? हाँ हुजूर लाया हूँ। दिया? हुजूर वो
تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ کیا وجہ؟ حضور دھروں پر میل اور زنگ جمع ہوا ہے، وہ سوراخ کہیں بیچ ہی میں دب گئے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائیسیکل بتا رہا تھا، اور اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ بائیسیکل ہے، لیکن مجموعی طور سے صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہل اور رہٹ اور چرخہ کی طرح کی ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا، لیکن اب اس سوراخ میں آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نوکر بولا، حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، بیچ میں تو جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا، اور اوپر ہی ڈال دو، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ آخر بائیسیکل پر سوار ہوا اور پہلا پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹخا چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہو۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی جس پر بائیسیکل خود بخود چلنے لگی، لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد ہونا شروع ہو گئی۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے، جن میں چیں چاں چوں کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی، کھٹ کھٹ کھڑ اور کھڑ کھڑ کے قبیل کی آوازیں مڈگاڈوں سے آتی تھیں، چرخ چرڑ چخ چرڑ قسم کے سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے۔ زنجیر ڈھیلی تھی، جب کبھی میں پیڈل زور ڈالتا تو زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہو جاتی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑھ چڑھ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا، اس کے علاوہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے داہنے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہو۔ مڈگاڑ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا تو مڈ گاڑوں کی بدولت ٹائر ڈوب سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو زور سے اوپر کی طرف اٹھ جاتا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چوں چا پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر بائیسیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں ایک بھونچال سا آ گیا اور بائیسیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے، اور ادھر ادھر کے لوگ چونکے ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے لگا لیا اور کھڑڑ کھڑڑ کے بیچ پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی۔ کیونکہ بائیسیکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چوں چوں پھٹ کی آواز چچوں پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائیسیکل کسی اد کے افریقی کی زبان کی گردانیں دہرائی رہی تھی، اور اس قدر تیز رفتاری بائیسیکل کی طبع نازک پر گراں گزری، چنانچہ اس میں یک لخت دو تبدیلیاں واقع ہو گئی۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا میں جا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں جانب مڑ گیا۔ اس کے علاوہ بائیسیکل کی گدی دفعتاً 6 انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی۔ چنانچہ پیڈل چلانے کے لیے میری ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری ٹھوڑی تک پہنچ رہے تھے۔ کمر دوری ہو کر باہر کو نکل آئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیے کی اٹکھیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچے ہو جانا ازحد تکلیف دہ ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائیسیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائیسیکل کے ٹھہر جانے سے یک لخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سی چھا گئی، اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے میں کسی ریل کے اسٹیشن سے نکل کر باہر آ گیا ہوں۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب ہینڈل یک لخت نیچا ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔ میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا اور تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ اب میری حالت کو تصور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ مجھے اس مشابت کا احساس بہت تیز تھا جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میرے دائیں بائیں لوگوں کو کن اکھیوں سے دیکھا، یوں تو ہر شخص میل بھرے لہجے سے پہلے ہی مڑ مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت کا تباہ کا باعث نہ ہو۔ ہینڈل تو نیچا ہو ہی گیا تھا، تھوڑی دیر بعد گدی بھی نیچی ہو گئی اور میری ہمہ تن زمین کے قریب پہنچ گئی۔ ایک لڑکے نے کہا، دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے، گویا اس بدتمیز کے نزدیک یہ کوئی کرتب دکھا رہا۔
میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک نہ ایک چیز پھر نیچی ہو جاتی۔ وہ لمحے جن کے دوران میرا ہاتھ اور میرا جسم دونوں ایک ہی بلندی پر واقع ہوئے بہت کم تھے۔ ان میں سے بھی میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل۔ چنانچہ نڈر ہو کر نہ بیٹھتا تھا بلکہ جسم کو گدی سے قدرے اوپر ہی رکھتا تھا، کیونکہ اس سے ہینڈل پر اتنا بوجھ پڑ جاتا تھا کہ وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ جب 2 میل گزر گئے اور بائیسیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقاعدگی کی شکل اختیار کر لی تو میں نے فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لینے چاہیے۔ چنانچہ بائیسیکل کو ایک دکان پر لے گیا۔ بائیسیکل کو کھڑ سے دکان میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جی کڑا کر کے کہا، ذرا اس کی مرمت کر دیجئے۔ ایک مستری آگے بڑھا اور ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی سے ٹھوک بجا کر دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا اندازہ لگا لیا، لیکن پھر بھی اس نے مجھ سے پوچھا، کس پرزے کی مرمت کرائیے گا؟ میں نے کہا، بڑے گستاخ ہو تم، دیکھتے نہیں صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا اونچا کروا کے کسوانا ہے اور بس، اور کیا؟ ان کو مہربانی کر کے فوراً ٹھیک کرو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوئے؟ مستری نے کہا، مڈ گارڈ بھی نہ ٹھیک کر دوں؟ میں نے کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو۔ کہنے لگا، اچھا اگر آپ باقی چیزیں بھی ٹھیک کروا لیں تو اچھا ہو۔ میں نے کہا، اچھا کر دو۔ بولا، یوں تھوڑی ہو سکتا ہے، 10-15 دن کا کام ہے، آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائیے۔ اور پیسے کتنے لوگے؟ کہنے لگا، 20-40 روپے لگیں گے۔ ہم نے کہا، بس جو کام تم سے کہا ہے وہ کرو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو۔ تھوڑی دیر بعد ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہا، میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، بدتمیز کہیں کہ 2 آنے پیسے مفت میں لیے ہیں؟ بولا، جناب آپ نے بائیسیکل بھی تو مفت میں لی ہے، یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا؟ للو، یہ وہی بائیسیکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے، پہچانے تم نے؟ بھائی صدیاں گزر گئی لیکن اس بائیسیکل کی خطا معاف ہونے کو نہیں آتی۔ میں نے کہا، واہ، مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج جایا کرتے تھے اور وہ بھی تو ان پہ خود ہی کالج جایا کرتے تھے۔ مستری نے کہا، میری طبیعت یہ کچھ سن کر کچھ مردہ سی ہوگی۔ میں نے بائیسیکل کو ساتھ لیا، آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا، لیکن پیدل چلنا اور بھی مشکل تھا۔ اس بائیسیکل کے چلانے میں ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائیسیکلوں کے چلانے میں استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ٹانگوں، کندھوں، کمر اور بازوؤں میں جا بجا درد ہو رہا تھا۔ مرزا کا خیال رہ کر آ رہا تھا، لیکن ہر بار کوشش کر کے دل سے ہٹا دیتا تھا، ورنہ میں پاگل ہو جاتا۔ اور جنوں کی حالت میں پہلے حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوئی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار کے ایک جلسہ منعقد کرتا، جس میں مرزا کی مکاری، بے ایمانی، دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا اور کل بنی نوع انسان اور آئندہ آنے والی نسلیں اس کی ناپاک فطرت سے آگاہ کر دیتا، اور اس کے بعد ایک چتا جلا کر اس میں خود زندہ جل جاتا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے بائیسیکل کو اونے پونے داموں بیچ کر جو وصول ہو اس پر صبر شکر کر لوں، بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ ہی صحیح، 40 کے 40 روپے تو ضائع نہ ہو۔ راستے میں ایک بائیسیکلوں کی اور دکان آئی، وہاں ٹھہر گیا۔ دکاندار سے بڑھ کر میرے پاس آیا، لیکن میری زبان کو جیسے کفر لگ گیا۔ عمر بھر کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں۔ آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا، یہ بائیسیکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا، پھر؟ میں نے کہا، لوگے؟ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، بیچتے ہیں۔ دکاندار نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے۔ پھر بائیسیکل کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر بائیسیکل کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آدمی کون سا ہے اور بائیسیکل کون سی ہے۔ آخرکار بولا، کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر؟ ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے اس سے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا؟ کہنے لگا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کوئی اس کو لے کر کیا کرے گا؟ میں نے کہا، اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا؟ کہنے لگا، اچھا چڑھ کر پھر؟ میں نے کہا، پھر کیا، چلائے گا اور کیا؟ دکاندار بولا، اچھا خدا بخش، ذرا ادھر آنا، یہ بائیسیکل بکنے آئی ہے۔ جن حضرت کا نام خدا بخش تھا انہوں نے بائیسیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا کہ جیسے بو سونگ رہے ہوں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ جن حضرت کا نام خدا بخش تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تو آپ سچ مچ بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا، تو اور کیا، محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہاں بہانہ کھڑ کر آیا ہوں۔ تو کہنے لگا، تو کیا لیں گے آپ؟
میں نے کہا تم ہی بتاؤ۔ کہنے لگا سچ مچ بتاؤں؟ میں نے کہا اب بتاؤ گے بھی یا پھر یوں ہی ترساتے رہو گے؟ کہنے لگا 3 روپے دے دوں گا اس کے۔ میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مانند کانپنے لگے، اور میں نے کہا او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں، لیکن تو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا، اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں بائیسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھے پاؤں چلانے لگا۔ مشکل سے 20 قدم ہی گیا ہوں گا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے زمین یک لخت اچھل کر مجھ سے آ لگی ہو۔ آسمان میرے سر پر سے ہٹ گیا، میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جگہ بدل لی۔ حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا کہ میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا تھا کہ گویا بڑی مدت سے مجھے اس بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا۔ ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے۔ سامنے کی دکان تھی جس میں ابھی ابھی میں نے ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائیسیکل کا اگلا پہیہ بالکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور بائیسیکل میرے پاس پڑی ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، جو پہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائیسیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا۔ یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی، ورنہ حاشا وکلا وہ بائیسیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس حالت میں اس کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔ جب یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے، یہ 2 پہیے کاہے کو لے جا رہے ہو؟ سب سوالوں کا جواب ملا کے دیکھا جائے گا، فی الحال تو یہاں سے چل دو، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سر اونچا رکھو، چلتے جاؤ، جو ہنس رہے ہیں انہیں ہنسنے دو۔ اس قسم کے بیہودہ لوگ ہر قوم اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ محض ایک حادثہ، بس دائیں بائیں مت دیکھو، چلتے جاؤ۔ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ ایک آواز آئی، بس حضرت غصہ ٹھوک ڈالیے۔ ایک دوسرے صاحب بولے، بے حیا بائیسیکل، گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ ایک والد نے اپنے لختے جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، یہ سرکس کی بائیسیکل ہے، اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں آبادی سے دور نکل گیا۔ اب میری رفتار میں عظمیت پائی جاتی تھی۔ میرا دل جو کئی گھنٹوں سے کشمکش میں پیچتاب کھا رہا تھا ایک بہت ہلکا ہو گیا۔ میں چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پر جا پہنچا اور پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے بے پرواہی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا، جیسے کوئی لیٹر باکس میں خط ڈالتا ہے، اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرزا بولے، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، آپ ذرا باہر تشریف لائیے۔ میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائیسیکل کے ساتھ مفت ہی مجھے عنایت فرمایا تھا، اور کہا، مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجیے، اب مجھے اس کی چندہ ضرورت نہیں کیونکہ میں اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی۔